جی میرا یہ کہنا تھا کہ توحید کی ایسا دعوت تو کریے کہ انجینئر صاحب بھی دیتے، لیکن آپ ان کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ لوگ کتنا خلاف بولتے ہیں ان کے. توحید کا دعوت تو وہ بھی دے رہے ہیں، اور ان کو سن کر کتنے لوگ جو ایتھیسٹ تھے، اگنوسٹک تھے، وہ بھی دین توحید کی چھوڑ کر گئے. دعوت تو خوارج بھی شرک میں دیتے تھے. پڑے تھے، علی بدعت رضوان میں سے تھے. جنگ کیوں کی بھائی؟ توحید کی دعوت لیکن خوارج آج بھی تو دیتے تھے. خوارج علی نہیں ہے رضوان نا، نے جنگ کیوں کیا؟ ان سے جنگ کیوں کی علی رضوان نے؟ آج تو خوارج نہیں ہے نا. ارے بھائی تھے تو کون جنگ کیوں کہتا کیا؟ نہیں ہے؟ توحید ہے خوارج بھائی. کو تو جان سے مارا. وہ توحید کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہتے تھے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی نماز، ان کی قرات، قرآن کی قرات، عقیدہ، ہم پورے طور سے عقیدہ منہج کے بارے میں نہیں کہ تم کا صحیح تھا، عقیدہ غلط تھا، منہج بھی غلط تھا، تبھی تو گمراہ ہوئے. لیکن جس خوبی کو آپ علی مرزا کے اندر دیکھ رہے ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ خوبیاں تو خوارج کے اندر تھی. آپ علی مرزا سے جا کے کیوں نہیں پوچھتے کہ صحابہ چاہے اہل جمل ہو چاہے اہل صفین ہو، سب کے سب موحد تھے؟ آپ اس کے خلاف کیوں بھونکتے ہو؟ وہ کہیں کو بھونک رہا علی مرزا؟ صحابہ کے خلاف کیوں بھونکتا ہے؟ کیا وہ اہل توحید نہیں تھے؟ پہلے اس کے ہونٹ سلو نا جا کے، اس کے جبڑے پہلے تو اس سرزمین پر قیامت تک سب سے بڑے اہل توحید صحابہ سے بڑھ کے اہل توحید کوئی پیدا نہیں ہو سکتا قیامت تک. جو اہل توحید کا سب سے گروہ ہے اس پر یہ بھونکتا ہے، اور اس بھونکنے والے کے بارے میں آپ ہم سے آ کے کہتے ہو کہ اس کو مت بولو یہ توحید پر ہے، تو یہ اپنا ہونٹ بند کرے گا. تو اہل توحید پر کیوں بھونکتا ہے؟ کیوں صحابہ کرام کے خلاف بات کرتے ہیں کہ صحابہ اہل توحید نہیں تھے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ بتائیے. جی عبداللہ بھائی بہت سوال پوچھا شیخ نے. میں نے ایک سوال پوچھا ہے، آپ ہم سے کہہ رہے ہو کہ علی مرزا کے خلاف نہیں بولنا چاہیے کیونکہ وہ توحیدی ہے. ارے بھائی اہل اس سے 1000 گنا اچھے اہل توحید صحابہ، ان کے خلاف علی مرزا کیوں بولتا ہے؟ مجھے بتاؤ. صحابہ کا کیا عقیدہ خراب ہے؟ توحید میں کوئی پرابلم ہے؟ ان کی نماز میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا کمی ہے صحابہ میں جس پر یہ بھونکتا ہے؟ بخاری میں جو حدیث ہے 2812 اس میں تو کچھ اور بتایا جا رہا ہے. کیا بتا اس میں صحابہ کرام کے عقیدے کو بتایا گیا کہ ان کا عقیدہ خراب ہے؟ جو آپسی گروہ تھا سامنے والا، اس میں نہیں ٹھیک ہے، آپ بتاؤ نا اس حدیث سے کیا اطلاع کرو. کیا صحابہ کی توحید، اس میں صحابہ کا توحید خراب تھی صحابہ کرام کی؟ یہ بتاؤ 28:12 میں کہا کہ صحابہ کرام کی توحید میں خلل تھا؟ باغی گروہ کے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ وہ خوارج، ارے باغی گروہ صحابہ نہیں ہے نا، باغی گروہ صحابہ تھے. وہ صحابہ کو کہا گیا 28:12 میں کدھر ہے کہ یہ صحابہ باغی گروہ ہے؟ 28:12 میں کدھر ہے کہ صحابہ باغی گروہ ہے؟ کیا چیز؟ آپ کے مطابق تو خوارج ہیں باغی گروہ. نہیں، آپ کے مطابق کیا صحابہ ہیں؟ اچھا شیخ بھائی عبداللہ بھائی ایک منٹ. شیخ جو ہے نا وہ ہم باغی گروہ یہ سب بہت باتیں کی ہم نے. ابھی ایک جو آپ نے کہا کہ علی مرزا کے خلاف آپ کیوں بات کرتے ہو، وہ تو توحید سکھاتے ہیں. صحابہ کی توحید میں وہ باغی گروہ اگر مان بھی لیں، اگر ہم مان بھی لیں باغی، توحید میں کیا خلل ہے صحابہ کے؟ بات ایک سوال کا جواب ہو گیا، توحید کی دیا ہے. صحابہ کا کوئی عمل، کوئی عقیدہ، کوئی منہج توحید کے منافی آپ بتاؤ. ایک بات آپ نے توحید کے حوالے سے کہا کہ علی مرزا کو بخش دو، تو وہ علی مرزا صحابہ کو کیوں نہیں بخش رہا ہے؟ آپ صحابہ کا کوئی عمل، کوئی عقیدہ، کوئی ورڈنگ ان کی توحید کے منافی بتا دو کہ توحید کے خلاف کسی صحابی نے کچھ کہا، کچھ بولا، کچھ کیا ہو. جی نہیں ہے شیخ، نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں بخش رہا؟ جا کے اس کو پکڑنا اپنا لائق کو کہ بھائی وہ اہل توحید ہے، توحید کے خلاف. یہ جو علی مرزا ہے یہ تو کئی باتیں ایسی بول چکا ہے کہ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، کئی باتیں یہ بول چکا ہے جس کی زبان کنٹرول، اس کی نیت کچھ بھی ہو. لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کے رسول کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی نا جس میں کوئی ہنگامہ ہوا ہو، کوئی مسئلہ ہوا ہو. تو بہرحال اگر بند کرنا ہے اس کی زبان جا کے پہلے بند کریں، پھر آ کے یہاں بات کریں. آپ نے خود ابھی مان لیا اس ابھی جواب میں صحابہ کا توحید میں کوئی خلل نہیں، آپ نے قبول کیا. تو جب صحابہ کا توحید میں کوئی خلل نہیں ہے تو اس شخص کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کے خلاف، اہل توحید کے خلاف بات کریں؟ اور یہ بھی ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مرزا علی انجینئر توحید کا داعی ہے. بھائی جو آدمی سب سے زیادہ روافظ کا ہمنوا ہے، سب سے زیادہ پورے سنیوں میں سب سے زیادہ رافضیوں کی تقدیس کرنے والا، رافضیوں کی تعریف کرنے والا، کوئی اس کو بولے کہ یہ توحید کا داعی ہے، مطلب بدترین قسم کی اگر کوئی شرک پایا جاتا ہے تو وہ تو رافضیوں میں پایا جاتا ہے، جو نہ صرف حضرت علی کو بلکہ اپنے تمام ائمہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے اپنے ائمہ کو متصف کرتے ہیں. اور یہ بندہ صبح شام رافضیوں کی تعریف میں لگا رہتا ہے. تو یہ اس کو بریلویوں کے ہاں پائے جانے والا شرک تو دکھائی دیتا ہے،
لیکن رافضیوں کے پائے جانے والا شرک نہیں دکھائی دیتا، تو یہ کیسا توحید کا داعی ہے؟ یہ تو سب سے یہ بہت ہی اہم بات شیخ سرفراز نے کہہ دی. یہ بار بار چلاتا ہے بابے، بریلیوں کے بابے، دیوبندیوں کے بابے، سب کو ایکسپوز کر دیا. یہ اہل تشیع کے بابوں کو، مشرکوں کو کیوں ایکسپوز کر رہا ہے؟ ان کو کیوں چھپا رہا ہے؟ یہ توحید کا داعی ہے. یعنی سب سے بڑے مشرک، یعنی اس گروہ میں سب سے زیادہ، سب سے گھٹیا شرک جن کے یہاں پایا جاتا ہے وہ یہ روافض ہے، وہ اہل تشیع ہیں، ان کو کور کر رہا ہے یہ. اور بھائی یہ خود کتنی باتیں توحید کے خلاف بولتا ہے. جنتیوں کے بارے میں ایک ویڈیو میں بول دیا کہ منی خدا ہو جائیں گے جنتی. یہ کون سی توحید ہے بھائی؟ جنتی منی خدا کون سی توحید ہے؟ کون سی توحید ہے منی خدا ہو جائیں گے؟ مطلب اس نے پورا جنتیوں کو خدا بنا دیا کہ منی خدا ہو جائیں گے. تو یہ کون سی ابن تیمیہ بھی. اچھا ایک سرفراز بھائی ایک بات انہوں نے اور کہی ہے اس میں جو ہے، انہوں نے ایک سوال اور کیا ہے کہ ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، انجینئر صاحب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو بھائی فائدہ جو ہے وہ فائدہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ سچے کی جھوٹے. قرآن نے تو شراب میں فائدہ بتایا ہے کہ بھائی اس جو ہے شراب کا جو گناہ ہے وہ بڑا ہے، اس کے فائدے. تو شراب میں بھی فائدہ ہے. تو جو فائدے کی بات اگر کرو گے تو انجینئر میں اگر کچھ فائدہ ہے تو کسی وجہ سے، تو اس کا مطلب تھوڑی وہ حق پہ ہو گیا. کوئی توریت اور انجیل پڑھ کر کے کسی تقویٰ کے راہوں میں سے کسی راہ پہ چلا جائے تو کیا توریت انجیل قرآن کے بدل ہو جائیں گے؟ کیا کوئی موضوع روایت پڑھ کر کے کوئی عمل کرنے لگے اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ موضوع روایت صحیح ہے؟ بھائی کسی کے عمل کر لینے کی وجہ سے موضوع روایت تھوڑی صحیح روایت ہو جائے گی. موضوع ہی ہے. تو مطلق شر نہ دنیا میں ہے نہ مطلق خیر دنیا میں ہے. تو کسی کے کسی جز کی وجہ سے بھئی فاسق سے بھی تو دین پہ آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاسقوں سے بھی کرتا ہے، ظالموں سے بھی کرتا ہے، بدماشوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی بدماش بدماشی کرتا ہے اور اس کی بدماشی سے اللہ مسلمانوں کے لیے خیر کا راستہ نکال دیتا ہے. تو کیا یہ کہو گے کہ نہیں بدماشی اچھی بات ہے کیونکہ اس سے خیر کا راستہ نکلتا ہے؟ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی آپ کی. ارے بھائی اگر خیر ہی دلیل ہے تو بنو امیہ سے زیادہ خیر امت میں کس سے پہنچا ہے بھائی؟ بنو امیہ نے تو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں، جہاد میں شرکت کی ہے. کتنے سارے لوگ، حتیٰ کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بنو امیہ کا دور تھا جس میں اسلام ایک بڑی تعداد میں ہندوستان کے اندر آیا، سندھ کے علاقے فتح ہوئے. آج اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر تو ہے ہی ہے، اللہ کے رسول کا، صحابہ کا شکر تو ہم کو ماننا ہی چاہیے. بنو امیہ کا بھی شکر ماننا چاہیے کہ ان کے دور میں ایک بڑی تعداد میں ہندوستان کے علاقے فتح ہوئے، یہاں پہ اسلام داخل ہوا. تو پھر تو بنو امیہ کے خلاف کیسے بول پاتے ہیں؟ کیا بنو امیہ کی خدمات مرزا علی انجینئر سے کم ہے؟ شیخ سرفراز توحید سے ہم کرنٹ کرتے بنو امیہ کو. بنو امیہ نے کون سا مزار بنایا ہے؟ کون سے شرک کے اڈے قائم کیے ہیں؟ بنو امیہ، امام زاہبی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ بھئی بنو امیہ کے دور میں ہم سینہ چوڑا کر کے چلتے تھے. بنو امیہ کا دور تھا کہ ان کو جہاد اور اشاعت توحید کے علاوہ کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا تھا. تو بنو امیہ کے بعد ہی تو سب یہ دوسرے لوگ آئے، آپس میں لڑنے کٹنے میں چلے گئے، شرک کے اڈے قائم کرنے میں چلے گئے، مزار بنانے میں رہ گئے. یہ بدماش لوگ یہی کرتے رہے، علم بناؤ، مزار بناؤ، تعزیہ بناؤ، یہ بناؤ، واقعہ کربلا کو اپڈیٹ کر کے نئی نئی کہانی سٹوری بناؤ، فلمیں بناؤ، یہ سب کرتے رہے. بنو امیہ نے کہا کیا ہوئے تو اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اخلاص کے خاطر وہ کرتے، تو اللہ نے ان کی مدد بھی کی، ان کا عمل بھی ہے اور اللہ کی مدد بھی ان کے سامنے، رزلٹ بھی دنیا دیکھ رہی ہے. ان کے عمل بھی ہمارے سامنے، ان کا رزلٹ بھی. باقی جن لوگوں کی واہواہی کرتا علی مرزا، ان کا عمل بتایا، رزلٹ بتایا، کچھ نہیں، زیرو ہے. صرف شرک کے اڈے قائم کیے ان بدماشوں نے، اور الٹا جو ہے متون کریں گے بنو امیہ کو. عبداللہ بھائی آپ کچھ ایسا کہہ رہے تھے کہ جو منی گاڈز کے دفاع میں علی مرزا کی دفاع میں آپ کچھ کہہ رہے تھے ابھی، تو وہ بات آپ مکمل کر لیجیے. دفاع نہیں کہہ رہا تھا، وہ بات ان کی بالکل غلط تھی، وہ غلط ہے. جی تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کچھ کہہ رہے تھے، ابن تیمیہ کا نام سنائی دیا اس پر، کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کہہ رہے تھے ارے اللہ کے رسول، اللہ کے، میں بتا دوں، صرف منی خدا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جس طرح کی ورڈنگ اس کی سننے کو ملتی ہے، وہ علی رضی اللہ کے بارے میں ایسا نہیں بولے گا، کیونکہ اس کا جو تصور ہے، اس کی جو فکر ہے علی رضی اللہ کے بارے میں لے کر اور اللہ کے رسول کے بارے میں لے کے، اس کی فکر غلط ہے. علی رضی اللہ کے بارے میں زبان اس کی لڑکھڑتی نہیں، لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، علی رضی اللہ کے بارے میں لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے، لیکن وہ الفاظ نقل بھی نہیں کرے گا. وہ الفاظ نقل کر، ایک ابھی کوئی ویڈیو میں سن رہا تھا، کہہ رہا ہے کہ وما هو بالحزب، جو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن بکواس نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب یہ قرآن کے بارے میں جو چاہے اس کے منہ سے نکل جائے. کیا علی رضی اللہ کے بارے میں اس طرح سے بات کر؟ ہم لوگ جو عقیدہ طحاویہ پڑھتے تھے، عقیدے کی کتاب ہے، اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ کسی کی تعریف ایسے انداز میں نہیں کرنا چاہیے اس کے دفاع میں کہ وہ برائی ہو جائے. جیسے مثال دیا تھا کہ بادشاہ سے آپ کہیں کہ آپ بھنگی نہیں ہے،
آپ بھنگی نہیں ہے, آپ چمار نہیں ہے, تو بتائیے اس کو اچھا لگے گا آپ کہ میں تو دفاع کر رہا ہوں, ڈیفینس کر رہا ہوں. تو یہ جب اللہ کی بات کرتا ہے, رسول کی بات کر رہا ہے, تو اس طرح کی لینگویج اس کی ہوتی ہے. اور جب اہل بیت کی بات کرتا ہے, اہل بیت کی بھی چند شخصیات, سارے اہل بیت کی بات نہیں, حسن بن علی رضی اللہ کے بارے میں بات آئے گی تو اونٹ پٹانگ بکنا شروع کر دے گا. دوسرے اہل بیت کے بارے میں کبھی جو ہے اچھی زبان نہیں, صرف چند لوگوں کو پکڑ کے اسی کے نام پہ ایک نیا دین بنا رہا ہے اور کچھ نہیں. اسلام نے ایک دین لایا اور اللہ کے رسول کے بعد دین مکمل, الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو چکا. اور یہ بدماش جو ہے باہر یعنی تکمیل دین کے بعد ایک نیا دین بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ, اور یہاں تک کہہ رہا ہے, ایک میں نے ابھی لگایا لسٹ میں, ایک آڈیو بولتا ہے کہ باقاعدہ سوال ہوگا, یعنی لڑائیوں کے بارے میں تجھے سوال ہوگا, جبکہ قرآن نے کہا نہیں, پچھلے جو لوگ گزر گئے ان کے اعمال کا سوال ان سے ہوگا, تمہارے اعمال کا سوال تم سے ہوگا. اور اس میں اور میں مانتا ہوں کہ ان کے عقیدے میں اور ایک بات یہ ہے کہ ان کے یہ بلنڈرز کے بارے میں جب ویڈیوز کرٹیسزمز آئے تو کیا علی مرزا نے رجوع کیا؟ اچھا جتنے گستاخی, اب دیکھیے علی زید بھائی, گستاخی کی بات جب بھی آتی نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گستاخ کے بارے میں جب چرچا ہوتی, کوئی ہائی لائٹ ہوتا ہے, تو یہ بندہ اس کے ڈیفینس میں آ جاتا. بتائیے, ہم نام نہیں لینا چاہتے لیکن یہ ریکارڈ ہے کہ یہ نالائق اللہ کے رسول کے دفاع کرنے والوں کے خلاف بولتا ہے اور ان کے حق میں بولتا ہے, جو رسول کی, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے برے الفاظ بولتے ہیں, ان کو کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ویسا کا دفاع کرتا ہے. پوری اسلامی ممالک جو ہے ایکشن لیتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں, اور یہ بندہ بیٹھ کے بولتا نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, اللہ کے رسول کی کوئی عزت نہیں اس کی نظر میں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول, دفاع رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف کتاب لکھی کہ ان کے پاس کیا سلوک ہونا چاہیے. یہ بندہ کہتا ہے کہ میں ہوتا تو انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ کر دیتا ہے ابن تیمیہ کے خلاف. واہ بھائی واہ, یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے اس کی. اور صرف اہل بیت کی 2-3 شخصیات ہو رہی نہیں, اہل بیت کیسے مٹک مٹک کے بول رہا ہے, یعنی ازواج مطہرات کے بارے میں کس طرح سے وہ اہل بیت کو خارج کر, کتنے مزے سے خارج کر رہا ہو, کتنا مزہ لے رہا ہے اس پہ, کیسے وہ چھوڑ چھوڑ کے بات کر رہا ہو. میرے خیال سے بات واضح ہے. ایک شارٹ سوال اور لے لیتے ہیں آپ کا, پھر اگلی بار کنٹینیو کریں گے. جی عبداللہ بھائی. معاملے میں متفق ہوں شیخ, بٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ توحید بھی بیان کرتے. چلیے اب بات سمجھ میں آ گئی, اور یہ پوچھ رہا تھا کہ تو کیا آپ کے مطابق ان کے اندر ایک بھی خوبی نہیں؟ دیکھیے کیسا ہے معاملہ, خوبی تو سارے لوگوں میں ہو سکتی ہے, ہاں کسی بھی مذہب والے میں ہو سکتی ہے. تو کیا سب کے پیچھے چلنا صحیح ہے؟ سب کے پیچھے چلنا صحیح ہے. ایک ہوتا ہے حق, ایک ہوتا ہے حق کا راستہ, ایک متاثر ہوا اسٹوڈنٹ نہیں بھائی. خوبی, ایک منٹ, امام ابن تیمیہ نے ایک جگہ بہت پیاری بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ باطل خالص اگر ہونا تو کبھی پنپ نہیں سکتا ہے. وہ کوئی بھی خالص باطل کبھی نہیں پنپتا ہے. اس باطل کے اندر تھوڑا سا حق کا حصہ ہوتا ہے, اور وہی حق اور باطل کو آپس میں گڈمٹ کرنے کی وجہ سے تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, اور اسی لیے تو وہ فتنہ بنتا ہے. شر محض اگر ہونا تو وہ تو فتنہ بنے گا ہی نہیں, لوگ تو اس کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شر آتا ہے نا, تو اپنے ساتھ تھوڑے سے خیر کو جوڑ کر کے اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مطلب آپ کوئی گمراہ فرقہ بتائیں, کیا خوارج کے اندر, ابھی شیخ کفایت نے بتایا نا, کیا خوارج کے اندر خیر نہیں تھا؟ آپ دیکھیں تمام اس دور کے فرقوں نے جو اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے, ہر فرقے نے اپنی جو ہے وہ مسلک کی تائید میں حدیثیں گڑھی ہیں, سوائے خوارج کے. خوارج نے اپنے مسلک کی تائید میں حدیث نہیں گڑھی, کیونکہ ان کے یہاں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ تھا, اور کبیرہ گناہ کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی نے خود خوارج کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے, ان کے قرآن کے سامنے تم اپنے قرآن کو حقیر جانو گے. صوفیہ کے ہاں کیا, جن صوفیہ اور جن قبر پرستوں کا یہ رد کرتے ہیں, کیا ان صوفیہ کے ہاں آپ کو خیر نہیں ملتا ہے؟ جن قبر پرستوں کا اور جن صوفیہ کا آپ رد کرتے ہیں, آپ دیکھیں کبھی کبھی فقہ القلوب پر اور احسان و تزکیہ پر ان کے لوگ جو لکھتے ہیں بولتے ہیں تو بالکل دل پر آ کر کے بات لگتی ہے. تو کیا صوفیہ کیا خیر نہیں ہے؟ وہ اتنے دین کے پابند تھے کہ وہ دین, لوگ بولتے تھے کہ اگر بھائی کسی کو نمازی بنانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے, جھوٹی حدیث گڑھ دینی چاہیے, کرنی پڑے تو گڑھ دو, کوئی بات نہیں ہے, کم سے کم اسی بہانے وہ فنڈامنٹلی ان کا عقیدہ غلط تھا نا صوفیوں کا. میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہر خیر, ہر شر کے اندر, ہر شر کے دائی کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوتا ہے. تو تھوڑا سا خیر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی. فرعون کے اندر نہیں خیر تھا کیا؟ جب اس کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو, مان گیا بیوی کی بات, بچے کو حضرت موسیٰ کو قتل نہیں کیا, اور اس کے قتل نہیں کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے چکے. کس کے اندر خیر نہیں تھا؟ مطلب آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہ ایسا انسان پیدا کیا ہے, نہ کوئی گروہ ایسا پیدا کیا جس کے اندر قطعی طور پہ کچھ بھی خیر نہ ہو. خیر تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے, ہر گروہ کے اندر ہوتا ہے.
ہم کو یہ تھوڑی کہا گیا کہ تھوڑا سا خیر دیکھو تو اس کے پیچھے چلنے لگو. ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ حق پر جو جماعت ہے اس کی اتباع کرو, حق والوں کے ساتھ رہو. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو حق کے ساتھ تھوڑا سا باطل ملا دے اس کے ساتھ رہو. تو ہر باطل کے ساتھ کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے. تو تھوڑا سا حق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کو جو ہے وہ آپ ویریفائڈ کر دیں اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں. اور جو غلطیاں ہیں وہ بلنڈر لیول کی غلطیاں ہیں, وہ فارمولا گڑبڑ ہے, یعنی کہ گمراہی لیول کی غلطیاں ہیں. اور آپ خود سوچو کہ اس کے بغیر کوئی آپ کو مل جائے, وہ گمراہیوں کے بغیر کوئی مل جائے تو وہ بہتر نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. تو ہاں ایسے لوگ ہیں جو گمراہیوں کے بغیر, جن میں خیر کی ساری چیزیں جو علی مرزا میں ہے وہ ساری چیزیں ہیں موجود اور گمراہیاں نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اہل حدیث ہے. تو آپ اس کے پیچھے جی امام ابن تیمیہ کی ایک بات اور مجھ کو یاد آ رہی ہے. انہوں نے امام تیمیہ نے ایک جگہ لکھا ہے نا کہ اگر اپنے زمانے کے اہل حق کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو کہ اہل باطل کے تیر کس طرف ہیں, تو تم کو پہچان میں آ جائے گا کہ یہی اہل حق ہیں. اور میں اس کے برعکس یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے زمانے کے اہل باطل کو پہچاننا ہو تو دیکھو کہ اہل باطل کس کے سپورٹ میں, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ اہل باطل ہے. آپ دیکھو مرزا علی انجینئر پر جب مصیبت آئی ہے نا, قادیانی اس کے سپورٹ میں, لبرلز اس کے سپورٹ میں, سیکولرز اس کے سپورٹ میں, پاکستان کے جو مسلمانوں کے دشمن چینل ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ قادیانیوں کا چینل ہے وہ دھڑا دھڑ اس کی تائید میں جو ہے وہ ویڈیوز لگا رہا ہے, پوسٹیں شیئر کر رہا ہے. آپ یہ دیکھو کہ مرزا علی انجینئر پر مصیبت آئی ہے, جو کور مسلمان ہے, جو بنیادی مسلمانوں کی جماعت ہے, اہل سنت کی جماعت ہے, وہ تو اس کی تائید نہیں کر دی. اور کون لوگ ہیں جو اس کی تائید میں اس کے پیچھے کھڑے ہیں, اس کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں, اس کی حمایت کر رہے ہیں, اس کے لیے ٹرین چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر, فیس بک پر. سرفراز بھائی روافظ بھی بہت زوردار طریقے سے آئے ہیں سامنے, روافظ بھی آئے ہیں جی ویڈیو. رافضی اس کی تائید میں ہے, بی بی سی والا دھڑا دھڑ اس کے اوپر. تو آپ جو اپنے دور کے اہل باطل کو پہچاننا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے اہل باطل کس کی تائید میں آ رہے ہیں. اگر اتنی ہی سب دیکھ لینا کہ اس مصیبت میں کون لوگ ہیں جو مرزا علی انجینئر کی تائید میں آئیں گے, یہ تائید فری میں نہیں کر رہے کیونکہ ان کو تائید ملی ہے. اگر ایک شیعہ آج مرزا علی انجینئر کے دفاع کے لیے کھڑا ہے نا تو وہ اس لیے کیونکہ شیعوں کی تائید اس نے کی ہے. یہ جو قرضہ اس نے دیا تھا نا شیعوں کو, یہ قرضہ واپس کر رہے ہیں. آج اگر قادیانی مرزا علی انجینئر کی تائید میں ہے نا تو یہ قادیانیوں سے اب تک کے جو وہ سپورٹ کرتا رہا ہے کھلی زبان میں, دبی زبان میں, جو ان کے لیے راستے تلاش کرتا رہا ہے نا, وہ اب وہ قادیانی اس کا لیا ہوا قرضہ اس کو واپس کر رہے ہیں, یہ سیکولر لبرلز. تو یہ آپ دیکھیں گے نا کہ جن لوگوں کی تائید, جو لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں وہی آپ پہچان جائیں گے کہ یہ اہل باطل یہ اہل باطل کے گروہ سے ہے یا اہل حق کے گروہ سے ہے. تو اتنا ہی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اگر ویسی بات ہے تو جب شیخ ثناء اللہ امرتسری کا مباہلہ ہوا تھا تب ان کے ساتھ دیوبندی اور بریلوی بھی تھے, اور ابن تیمیہ جب تتار کے خلاف کھڑے تھے ان کے ساتھ صوفی بھی تھے اور رافضی بھی تھے. تو اس کا کیا کہیں گے؟ ارے بھائی جب گستاخی رسول کے ساتھ کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہوتی ہے, یہ کہاں کھڑا ہوتا ہے علی مرزا؟ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ہم نے ایسی مثالیں دی کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہے, یہ بندہ گستاخوں کے بغل میں جا کے کھڑا ہوتا ہے, ان کی تائید کرتا ہے. اس سے بھی یہ جا کے سوال کرو نا کہ بھائی تم کہاں رہتا ہے. ابھی یہ فلسطین کا مسئلہ ہوا تو یہ اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑا تھا, اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے. اس بندے سے جا کے سوال کرو نا. ایران کے سپورٹ میں. ارے بھائی وہ تو اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو حفیظ اللہ بول رہا تھا. یہ آئرن ڈوم حفیظ اللہ, آئرن ڈوم حفیظ اللہ بول رہا تھا. میں اس لیے بار بار مرزا علی انجینئر کے بارے میں یہ بات بولتا رہا ہوں کہ یہ بندہ جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین تھے نا, پوری امت ایک طرف ہوتی تھی, ایک طرف رہتا تھا. یہ آج کے دور میں بھی نا جب پوری امت ایک طرف ہو جاتی ہے دوسری طرف کھڑا رہتا ہے سب کے, چاہے قادیانیوں کا مسئلہ ہو, رافضیوں کا مسئلہ ہو. دبے زبان میں ابھی اس نے جو LGBTQ ہے اس کے لیے بولتا ہے کہ میں اس کی تائید میں بھی بات کرتا, ٹرانسجینڈر کے حقوق میں بھی بات کرتا. اب آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر والی جو بات ہے وہ صرف ٹرانسجینڈر تک کے محدود نہیں ہے. تو وہ دبے زبان میں, کیونکہ وہ سیکولر لوگوں کا مدعا ہے نا, تو وہ اس کے بھی لیے دبے زبان میں اس کی بھی تائید کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھو نا کہ پوری امت ایک طرف رہتی ہے, یہ ایک طرف رہتا ہے. اتنے بڑے بڑے مسائل میں آپ امام ابن تیمیہ کا حوالہ دے رہے ہو. امام ابن تیمیہ اس مسئلے میں حق پر تھے کہ باطل پر تھے؟ یا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا آپ حوالہ دے رہے ہو, ثناء اللہ امرتسری اس مسئلے میں حق پر تھے یا باطل پر تھے؟ مباہلے کی دعوت امرتسری نے مباہلے کی دعوت قبول نہیں کی تھی. مباہلہ کی دعوت بڑے والے مرزا کی طرف سے آئی, چھوٹے والے مرزا کی طرف سے, بڑے والے مرزا کی طرف سے آئی تھی, پر شیخ ثناء اللہ نے, مولانا ثناء اللہ امرتسری نے وہ دعوت قبول نہیں کی تھی مباہلے کی. لیکن آپ دیکھیں اس مسئلے میں کیا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ غلطی پر تھے؟ وہ تو ختم نبوت کا دفاع کر رہے تھے. یہ تو ختم نبوت والوں کے مقابلے میں ان کی تائید کرتا ہے قادیانیوں کی.
दबे लफ्जों में किसी ना किसी तरह से खुल करके। अच्छा, ये खुल के तायद इसलिए भी नहीं करता है ना कि खुल के तायद करेगा तो फितना नहीं बन पाएगा। खुल के अगर बोल देना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी नबी है, तब कोई तायद नहीं करेगा। इसलिए ये दबे लफ्जों में हर मसले बल्कि में कहता भी है, कहता है सीधे कि तुम लोग लानहुल्लाह कह के वो नहीं कर पाए जो मैं रजी अल्लाह अन्हु कह के कर ले गया। यानी मिर्जा बोलता भी है कि मैं रजी अल्लाह अन्हु कह के जो कर लेता हूं, तुम लानहुल्लाह कह के नहीं कर पाते हो। इसीलिए तो फितना है, ये इसीलिए फितना है क्योंकि ये खुल करके नहीं बोलता है ना बात। फितना इसी को कहते हैं ना, जहां हक को बातिल को ऐसा गिडमिट कर दो कि लोग पहचान ना पाए, तो गिडमिट कर देता है। तो भाई आप मौलाना सनाउल्लाह अहमद सरीका या इमाम इब्न तैमिया का हवाला दे रहे हो, तो उस मसले में आप खुद देखो ना कि अगर वो मुर्तद्दीन के रद में, भाई देखो अगर आप मुल्हिदों के रद में जाएंगे तो अहले मजहब सारे आपके तायद में आ जाएंगे, अब तक हिंदू भी आपकी तायद करेगा ना। मसला ये नहीं है कि सही मसले में कौन कौन आपकी तायद कर रहा है, मसला ये कि गलत मसले में कौन कौन आपकी तायद कर रहा है। वैसे तो हम इल्हाद के खिलाफ काम करते हैं, तो जो हिंदू है वो भी हमारी बात सुन लेता है, वो भी हमारे साथ खड़ा होता है। नास्तिकता के खिलाफ हम जब बात करते हैं तो मसला ये नहीं कि कौन आपके साथ है, मसला ये कि सही मसले में कौन आपके साथ है, ये मसला नहीं है। आप एक गलत मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, किसी ने गलत मौक़िफ़ इख्तियार किया है और आप दबे लफ्ज़ों में उसकी तायीद कर रहे हैं। आप ये मिर्जा अली इंजीनियर तायीद करता रहा है इन गिरोहों की। अगर किसी मसले में इमाम इब्न तैमिया सूफिया इमाम इब्न तैमिया के साथ थे, तो क्या इमाम तैमिया ने सूफियों की तायीद की थी कभी? हाँ, सूफियों के यहाँ पाए जाने वाले खुराफात का शदीद तरीन रद्द किया इमाम इब्न तैमिया ने। सूफिया की कोई बदला थोड़ी देने के लिए आया। या सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने अगर कादियानियों के खिलाफ महाज खोला और देवबंदी उनके साथ थे, अहनाफ उनके साथ थे, तो क्या अहनाफ की कोई तायीद की थी जिसके बदले में अहनाफ उनकी तायीद कर रहे थे? वो तो सख्त तरीन तनकीद की उन्होंने फिक़े हनफी पर। लेकिन एक मसला था कि उसमें वो हक पर थे, तो जो अहले इंसाफ है उन्होंने हक पर देखा तो उसमें उनकी तायीद की। मैंने आपको क्या कहा कि मिर्जा अली इंजीनियर के खिलाफ कादियानी क्या उसको हक समझ करके खड़े? नहीं, कादियानी इसलिए उसके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि वो कादियानियों को सपोर्ट करता रहा है। उस पूरे माहौल में जहां कादियानियों के लिए कोई हिमायत नहीं मौजूद है, वहां पर वो कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में उनको मुसलमानों में शामिल करने की कोशिश करता रहा है। इस तरह के बयान देता रहा है कि उसको एक इस्लामी शनाख्त और उनकी जो मुसलमानों के अंदर की एक शनाख्त है मुस्लिम हैसियत से, वो कबूल किया जाए। अभी देखिए हमने वो वीडियो चलाई थी, कह रहे कि वो हमको काफिर ना कहे तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। ये क्या है भाई? कादियानियों की कैसी तायीद कर रही है कि वो हमको काफिर कह देते हैं, अहले तौहीद है और इसको अहले तौहीद बोलते हैं, तौहीद की बात करते हैं। ये ऐसे ही ये इसकी इन हरकतों की वजह से कादियानी इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसकी इन हरकतों की वजह से कादियानी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अहले हक में से तो कादियानी इतने अहले इंसाफ है कि वो आकर के साथ में खड़े हो गए हैं इसके। आप इनको हम कहते हैं ये वाली जो है सरफराज भाई ने जो कहा है, ये जो शुबहा होता है ना, बार बार लोग बोलते हैं कि अरे अहले हदीसों की दावत और मिर्जा अली इंजीनियर की दावत एक जैसी। अरे अहले हदीस बरी है, उसके एक रोंगटे से बरी है अहले हदीस। उसकी दावत किसी भी तौर पे अहले हदीस की दावत के मुआफिक नहीं है। 90 डिग्री अहले हदीसों के मुखालिफ है और सबसे ज्यादा रद्द भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस उलमा कर रहे हैं। सबसे आला तरीन रद्द अगर मिर्जा अली इंजीनियर का कोई कर रहा है तो वह अहले हदीस उलमा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार हो, आप देखेंगे सबसे नुमाया नाम मिर्जा अली इंजीनियर का रद्द करने वालों का। और सबसे शदीद नुकसान अगर कोई मिर्जा अली इंजीनियर को पहुंचा रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस उलमा है। आप खुद देख रहे हैं, हमारी स्ट्रीम में लोग आ करके तस्लीम कर रहे हैं कि हमने आपकी वीडियोस देख करके मिर्जा अली इंजीनियर की दावत से तौबा की है। तो भाई अहले हदीस हो तो इसको मत जोड़ो, इसका अहले हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कादियानियों का हाशिया है, ये राफजियों का हाशिया है, ये लिबरल्स की दावत से इसको जोड़ दो, ये सब इन्हीं लोगों की दावत दे रहा है। इसकी दावत का अहले हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। और अहले हदीस से जर्रा बराबर भी ये वो तारीफ करता रहे अहले हदीस की। होता ये ना कि ये 2-4 वीडियोस में अहले हदीस की तारीफ कर देता है, हमारे अहले हदीस नौजवान समझते हैं अरे भाई अहले हदीस की तारीफ कर दिया। अरे भाई ये सब जाल होते हैं अपनी आवाम को फंसाने के। ऐसे लोगों को ना मैं मुफ्ती तारिक मसूद से लेकर के मिर्जा अली इंजीनियर तक सारे लोगों को ये देखता हूँ, ये अहले हदीस नौजवानों को फंसाने के लिए थोड़ी सी तारीफ कर देंगे। जैसे मछली के को फंसाने के लिए जो है ना कांटे में थोड़ा सा चारा डाल दिया जाता है और फेंक देंगे, और हमारे नौजवान लपक पड़ेंगे, अरे देखो मिर्जा अली इंजीनियर अहले हदीसों की तारीफ कर रहा है, मुफ्ती तारिक मसूद अहले हदीसों की तारीफ कर रहा है। ये सब जाल होता है। अहले सलफ, इसलिए सलफ कहा करते थे ना कि बिदअती जो है वो उस बिच्छू की तरह होता है ना, कि वो जब तक मामून रहता है और अपने खौफ की वजह से ना अपना डंग छुपा करके रखता है, और जब उसको हालात अपने मुआफिक दिखते ना तब अपना डंग निकालता है। मिर्जा अली इंजीनियर उसी टाइप का बंदा है।
جب تک لوگوں کو اس کی حقیقت نہیں پتا تھی اور وہ اپنے فالوورز جمع کر رہا تھا، تب تک تو وہ بڑی اہل حدیثوں کی تعریف کرے اور اپنے آپ کو حافظ زبیر رضوی کا شاگرد بتائے، اور خوب جو ہے نا جب اس نے ایک حلقہ اپنے گرد اکٹھا کر لیا اور اس کو پتا چل گیا کہ اب میں جو بھی ڈمری بجاؤں گا تو یہ بھیڑ چھٹنے والی نہیں ہے، پھر اس نے جا کر کے اپنا جو ہے نا کانٹا نکالا. اس لیے اس کو واللہ اس کو اہل حدیث علماء، اہل حدیث جماعت، اہل حدیث منہج و مسلک اس کے ہر فعل ہر بات سے بری ہیں الحمدللہ، اور بلکہ سب سے شدید ترین مخالف ہیں اس کے. عبداللہ بھائی میں نے صوفیز کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے تو جنید بغدادی کی تعریف کی ہے اور وہ خود صوفی سیمیٹری میں دفن کیے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، تو ان کے عقیدے میں بھی برائی تھی. امام ابن تیمیہ نے شیخ کبھی الاسلام بلاتے ہیں. نہیں رہے گی. امام ابن تیمیہ کی طرف میرے پاس کتاب ہے، ابن قیم کی کتاب ہے الوابل امام السیب، ابن تیمیہ سے یہ بات نہیں ثابت ہے. آپ لائیے گا تو میں بتاؤں گا. امام ابن تیمیہ سے یہ بات نہیں ثابت ہے کہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گی. میں پریزنٹ کروں گا صوفیہ کا معاملہ، صوفیہ کا باقی رہا صوفیہ کا معاملہ تو ہم ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھیں. امام ابن القیم کیا تو شاید آپ کو اس طرح کی کوئی بات مل جائے، پر امام تیمیہ کے الحمدللہ اس طرح کی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی. امام تیمیہ کے اصول ہی ایسے ہیں، سب سے زیادہ صوفیوں کا رد کرنے والے امام تیمیہ. بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام تیمیہ؟ بھائی دیکھو میں بتاؤں ابن القیم رحم اللہ کا دو دور گزرا ہے. بعض عبارتوں میں امام ابن تیمیہ کی بعض عبارتوں میں آپ کو وہ اصطلاحات مل جاتی جو صوفیہ کے ہاں مستعمل ہے، بس اتنی سی بات ہے. اب اس کو کوئی اگر صوفیوں کی تائید سمجھتا ہے تو اس کی بے وقوفی ہے. وہ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں امام ابن تیمیہ کی، انہوں نے کتنی شدت کے ساتھ رد کیا ہے. جو بدعتیں پائی جاتی تو صوفیہ کا ان کا رد کیا ہے. ابھی پچھلے ہم نے اپنے پروگراموں میں بھائی بعض مسلمان کسی مسلمان کے ہاں اگر کوئی خیر پایا جا رہا ہے اور اس خیر کو اٹھا اور اس خیر کی اگر کوئی آپ نے الفرقان پڑھی ہے امام ابن تیمیہ کی، بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان پڑھی ہے آپ نے امام تیمیہ کی کتاب؟ تو آپ پڑھیے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ صوفیہ کیا، امام ابن تیمیہ کیا مقام ہے. اصل میں مسئلہ ہی کہ ابن تیمیہ کا نام یہاں وہاں سن کر کے چار باتیں ان کی الگ الگ کتابوں میں پڑھ کر کے لوگ ابن تیمیہ پر بات کرنے لگتے ہیں. آپ امام تیمیہ کی کتاب پڑھیں الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، تب آپ کو پتا چلے گا کہ امام تیمیہ کیا صوفیوں کا کیا مقام ہے. اچھا باقی رہا تصوف، دیکھ ابھی وہ انشاءاللہ کبھی تصوف پہ بات کریں گے تو ہم کبھی تصوف پر بات کریں گے تو ہم بتائیں گے. تصوف کے اتنے زیادہ رنگ ہے نا کہ بعض مرتبہ آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے. ہم صوفیہ کے ہاں پائی جانے والی خرافات کا رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی مسئلے میں صوفیہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا انتساب تصوف کی طرف ہے اور ان کے ہاں خیر پایا جاتا ہے. شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، صوفیوں کے ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو کہ ہم شاہ عبد القادر جیلانی کی تعریف اور توصیف میں باتیں نہیں کرتے ہیں یا ان کے حوالے نہیں نقل کرتے ہیں. ابھی آپ نے جو اہل حدیث والی بات کہی تھی، شاہ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں، حالانکہ اہل سنت کا صرف ایک نام ہے اور وہ اصحاب الحدیث ہے. غنیہ میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے، ہم اس کو نقل کرتے ہیں. تو اگر جن علماء کو تصوف کی طرف جن کی نسبت کی ہے، اگر ان کے یہاں کوئی خیر پایا جا رہا ہے اور اس خیر کی کوئی تعریف کر دے بھی، مجھے پتہ نہیں کہ آپ جنید بغدادی کے کس قول کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن اگر کہیں تعریف بھی کر دی ہے تو اس سے یہ تھوڑی سمجھ میں آئے گا کہ امام ابن تیمیہ تصوف میں پائی جانے والی تمام خرافات کے معید تھے اور سب کی تائید کرتے تھے. نہیں یہ بات بہت غلط، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے پاس اگر کوئی حوالہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جہنم ختم ہو جائے گی تو آپ پیش کریں، ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے. ابن قیم نے بھی نہیں کہا ہے. یہاں کمنٹ میں ڈالو کہاں پر کہا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابن القیم رحمہ اللہ نے صرف کچھ اقوال نقل کیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کچھ اقوال نقل کیے، یہ نہیں کہا ابن تیمیہ کا یہ قول ہے. ابن القیم کا پہلے وہ قول تھا، امام ابن القیم کا پہلے وہ قول تھا فنائے نار کا، بعد میں رجوع کر چکے ہیں اپنی بعد کی کتابوں میں، وہ یہی اہل سنت والا عقیدہ پیش کرتے ہیں. تو ابن القیم رحمہ اللہ کی کچھ کتاب میں روح وغیرہ ہے پرانی، ان کی کچھ مسئلہ تھا پہلے، لیکن جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شاگردی میں آئے اور ان کا علم منہج مضبوط ہوا تو وہ بالکل سلفی عالم بن گئے. وہ ساری باتیں انہوں نے چھوڑ دیا ابن القیم رحمہ اللہ نے. تو ان کے دونوں دور کو سامنے رکھنا چاہیے. وہ پرانی بات تھی ابن القیم رحمہ اللہ کی، لیکن جو نئی بات ہے وہ ابن القیم رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جہنم ختم ہو جائے گی، اور ابن تیمیہ نے تو کہیں کہا ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں تو کچھ ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں دعویٰ کریں، پیش کریں، آپ پیش کیجیے، آپ لائیے. کون سی کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جہنم ختم ہو جائے گی؟ حوالہ دینے والا جس نے امام ابن تیمیہ کے حوالہ دے کر کے بات کہی ہے، اس کی کیا گارنٹی کہ امام تیمیہ کی عبارت سمجھ بھی پایا ہے؟ وہ امام ابن تیمیہ کی کسی عبارت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی اور اس نے امام تیمیہ کی طرف وہ قول منسوب کر دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اصلی عبارت پیش کریے، اس کا سیاق دیکھیے، پھر اس کے بعد طے ہوگا کہ امام ابن تیمیہ نے. اور اگر امام تیمیہ نے کہی تو غلط بات کہی ہے بھائی، ختم. ہم ابن تیمیہ کے مقلد تھوڑی نہ ہیں،
ہم یہ جانتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے بات نہیں کہی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ امام تیمیہ مسئلے میں بری، اور اگر کہی ہے تو غلط کہی ہے، اس میں کوئی ہم امام ابن تیمیہ کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر کہیے تو غلط بات کہیے، وہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ جس کا ابن تیمیہ اگر غلط ثابت ہو جائے کسی مسئلے میں تو اہل حدیث اس سے غلط ثابت ہو جائے گا، لیکن پہلے آپ ان کی عربی کتاب کی وہ عبارت ہے نا، اصلی عبارت، وہ آپ لا کر کے دکھائیں، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ امام تیمیہ نے بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، باقی کہی ہے تو غلط کہی ہے، اس میں اہل حدیث ہے بھائی، ہمارے لیے کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی مسئلے میں اپنے امام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیس لہم امام یتعصبون له، اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہوتا جس کے لیے اس کو تعصب کرنا پڑے اور اس کو قرآن و سنت کی تعویل کرنا پڑے یا اپنے امام کے قول کی، اگر ابن تیمیہ نے بات کہی ہے تو یہ غلط کہی ہے، لیکن ہمارے علم کے حد تک تو ابن تیمیہ کی طرف یہ بات جھوٹی منسوب کی گئی ہے۔ یہ آپ کا جو نام ہے انجینئر سے متاثر نام تھا، اور ابھی بات کرتے کرتے آپ کا نام ہو گیا انجینئر سے متاثر نہیں، تو یہ کیا یہاں پہ بات کرتے کرتے چینج ہوا یا کیسے چینج ہو گیا نام؟ جی وہ ایک تو یہ اب چیز ہے کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں ان سے بہت چیزوں میں اتفاق رکھتا ہوں، جیسے کہ توحید کے مسئلوں میں نہیں، لیکن آپ کا نام کرتے ہیں، اس متاثر، لیے جب انہوں نے عقیدے کی بات کی اس کے بعد میں نے وہ چینج کیا، انجینئر سے متاثر نہیں، لیکن میں اب بھی اوکے تو ماشاء اللہ ایٹ لیسٹ اتنا پروگریس آج ہو گیا جی، آپ کا نام چینج ہو گیا، ایٹ لیسٹ اتنا پروگریس آج ہو گیا، آگے اور بھی پروگریس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔